اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وتجب النیۃ فی الرمی المشتملۃ علی تعیینہ وکونہ فی حج الاسلام او غیرہ والقربۃ والمقارنۃ لأولہ والاولا التعرض للاداء والعدد۔ بحث ہماری مناسک مینا کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ مناسک مینا یعنی قربانی کے دن 3 ہیں، مناسک مینا 3 ہیں۔ رمی جمرہ عقبہ ہے پہلے، پھر قربانی کرنا ہے اور پھر حلق یا تقصیر ہے، اور ترتیب بھی یہی ہے، پہلے رمی جمرہ ہے، پھر قربانی ہے اور پھر حلق ہے۔ اگر کوئی عکس کرے گا جان بوجھ کر، یعنی پہلے حلق کروا دے پھر قربانی پھر رمی جمرہ عقبہ آگے پیچھے کر دے گا جان بوجھ کر، تو یہ بندہ گناہ گار ہے، گناہ ہوگا، لیکن یہ مجزی ہے۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ اسی رمی کی واجبات بتانا چاہتے ہیں۔ واجبات رمی، واجبات رمی جو ہیں میرے عزیزو 9 ہیں، واجبات رمی 9 ہیں۔ رمی جمرہ عقبہ کرنا ہے نا پہلے، تو یہاں سے پھر بات شروع ہو رہی ہے واجبات رمی۔ رمی کے واجبات کتنے ہیں جناب؟ 9۔ پہلے نمبر پہ ہے جناب نیت کرنی ہے رمی کرتے ہوئے کہ میں یہ رمی کس کی کر رہا ہوں، حج اسلام کی ہے غیر حجۃ الاسلام کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نیت کرنا ضروری ہے، رمی کرتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، 7 سنگریزے مارنے ہیں، جمرہ عقبہ کو 7 کامل کرنا واجب ہے، 7 سے کم مارے گا تو وہ مجزی نہیں ہے۔ 7 مارنے ہیں جمرہ کو، جو رمی کرنی ہے وہ 7 سنگریزے ہیں، 7 پتھر مارنے ہیں۔ نمبر 3 جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جمرہ کو لگنی چاہیے، وہ جمرہ کو جو پتھر آپ نے مارا ہے وہ اس کو لگنا چاہیے۔ نمبر 4 یہ رامی جو رمی کر رہا ہے وہ اپنے فعل سے کرے، خود رمی کرنی ہے۔ اس میں نائب بنانا، حالت اختیاری میں نائب بنانا جائز نہیں ہے۔ رمی کرنے والا خود بے فعل ہی خود رمی کرے، واجب ہے خود رمی کرے، کسی کو نائب بنانا حالت اختیاری میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 رمی کا نام صادق آئے، اس کو رمی کہا جا سکے، یہ نہیں کہ جناب وہ پتھر کا جو ٹکڑا مارنا ہے اس کو وہ جا کر جمرہ کے اوپر رکھ دے آرام سے، کہے جناب شیطان ناراض نہ ہونا، میں آرام سے آپ کے اوپر رکھ رہا ہوں، مارتا نہیں۔ یہ واجب ہے کہ وہ پتھر جو ماریں وہ رمی کا نام اس پر صادق آئے، بما یسمى رمیان، اس کو رمی کا نام دیا جا سکے۔ نمبر 5 یہ ہو گیا۔ نمبر 6 یہ ہے کہ جو مارنا ہے وہ کیا ہے، اس پر پتھر کا نام صادق آئے، پتھر مارنا ہے، پتھر وہ جو ماریں اس کو پتھر ماریں، چھوٹا ہو یا بڑا، پاک ہو یا نجس، اس میں یہ بات فرق نہیں ہے، لیکن اس کو پتھر کہا جائے جس کو ہم مار رہے ہیں۔ نمبر 7 یہ جو پتھر کے ٹکڑے ہیں اٹھانے ہیں اور مارنے ہیں، یہ حرمین، حرم کے ہونے چاہیے۔ مثلا ہم پاکستان سے جا رہے ہیں تو یہاں پتھر اکٹھے کر کے
چھوٹے چھوٹے پتھر کے آگے جا کر شیطان کو مارنے ہیں، یہاں سے اٹھا کر نہیں لے کر جا سکتے، ایران والے ایران سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، عراق والے عراق سے نہیں، بلکہ وہ جو حرم کی حدود ہے وہاں سے اٹھانے ہیں، پتھر جو مارنے ہیں وہ حرمی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ البتہ مسجد جو ہے اس سے حرم میں جو مسجد ہے وہاں سے اٹھانا جائز نہیں ہے، مسجد سے نہ اٹھائیں، باقی حرم کی جو حدود ہے اس سے یہ پتھر کے ٹکڑے اٹھانے ہیں، حرمی ہونے چاہیے۔ نمبر 7 یہ ہو گیا۔ نمبر 8 یہ ہے جناب علی کے بکر ہوں۔ بکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو پہلے کسی نے نہ مارا ہو، اگر کسی نے مارا ہو اور اس کے مارے ہوئے ہم اٹھائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے، واجب ہے کہ وہ پتھر جو مار رہے ہیں وہ بکر ہو۔ نمبر 9 جان یہ ہے کہ اکٹھے مٹھ بھر کے ساتھ مارنے، اکٹھے نہیں مار سکتے، ایک ایک کر کے مارنے ہیں۔ نمبر 9 جو رمی میں واجب ہے وہ کیا ہے جان؟ یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے مارنے چاہیے، دفعتاً، اور ایک ہی مرتبہ مارنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گئے جناب 9 واجبات۔ کس کی بلا؟ ابھی کیا بیان کیا بلا آپ کی خدمت میں؟ واجبات رمی۔ واجبات رمی، سوال کتنے واجبات رمی؟ 9 ہیں۔ نمبر 1 نیت کریں رمی کی۔ نمبر 2 7 اس کو مارنے ہیں پتھر، 7 سے کم ہوگا تو مجزی نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ آپ نے جو مارا ہے وہ جمرہ کو لگنا چاہیے، لگے اس کو جا کر۔ نمبر 4 رامی خود مارے، کسی کو نائب بنانا حالت اختیاری میں جائز نہیں ہے، یا فرض کریں یہ مارے اور پھر کوئی جو ہے نا اور پتھر مارے، اس کا پتھر آپ کے پتھر کو لگ کر آگے پہنچ جائے، یہ بھی کافی نہیں ہے، خود اس کی اپنی توانائی اور طاقت سے جو وہ مارے تو وہ جا کر لگے، رمی کا اپنا فعل ہو، اپنا۔ نمبر 5 رمی اس کو کہا جا سکے، وہ جو پتھر ماریں تو اس کو رمی کا نام دیا جا سکے، اگر اس کو آرام سے پیار محبت سے لے کر اس پتھر کے ٹکڑے کو اس جمرہ کے اوپر رکھ دیں یا اوپر سے آرام سے گرا دیں تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ رمی کا نام صادق آنا چاہیے۔ نمبر 6 کہ وہ جو مار رہے ہیں وہ پتھر ہو، پتھر کوئی اور چیز نہیں مار سکتے، اس کو پتھر کہا جا سکے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ وہ جو مارا جا رہا ہے پتھر وہ حرم کا ہونا چاہیے، باہر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ وہ پتھر بکر ہونا چاہیے جو مار رہے ہیں، یعنی بکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی استعمال شدہ نہ ہو، کسی پہلے کسی نے اس کو نہ مارا ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کا استعمال شدہ اٹھا کر ماریں، نہیں، بکر ہونا چاہیے، دستہ اول کسی نے اس کو پہلے یوز نہ کیا ہو، استعمال نہ کیا ہو، وہ پتھر ماریں، بکر ہونا چاہیے۔ نمبر 9 اگر جان یہ ہے کہ وہ جو پتھر کے ٹکڑے آپ رمی کر رہے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا ماریں، یک کے بعد دیگرے، اکٹھی مٹھ بھر کے 7 مارنے، مثلا تو 7 کے 7 مٹھ بھر کے اس کی طرف پھینکیں گے تو وہ مجزی نہیں ہوگا۔ یہ تھے جناب واجبات رمی۔ توجہ فرمائیے، عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وتجب النیت فی الرمی المشتملۃ علی تعیینہ، رمی میں نیت واجب ہے، وہ نیت جو المشتملۃ علی تعیینہ، نیت مشتمل ہو علی تعیینہ، رمی کے معین کرنے پر، وکونہ فی حج الاسلام او غیرہ، یہ رمی حج اسلام کی ہے یا غیر حج اسلام کی ہے، والقربت اور قربت کا قصد کرے، والمقارنۃ لأولہ، اور وہ نیت ملی ہوئی ہو اول رمی کے ساتھ، والاولا التعرض للاداء والعدد، بہتر یہ ہے کہ بیان کرے ادا کو کہ یہ رمی ادا کی کر رہا ہوں، اس کی بھی
نیت کرے، ول عدد اور عدد کو بھی بیان کرے کہ 7 مار رہا ہوں، 7 سنگ 7 پتھر مار رہا ہوں، عدد کو بھی معین کرے، ادا کو بھی معین کرے۔ ولو تدارکہ بعد وقت نول قضا، ولو تدارکہ اگر رمی کا جبران کرے، بعد وقت ہی رمی کے وقت کے بعد، یعنی وقت گزر گیا تھا اس کے بعد اگر مار رہا ہے، نول قضا تو یہ حاجی قضا کی نیت کرے گا، یہ ناسک قضا کی نیت کرے گا۔ نمبر 2 آگا جان جو واجب ہے، وَيَجِبُ اِكْمَالُ السَّبْعِ 7 پتھر مارنا کامل کرنا واجب ہے۔ پتھر کتنا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا کہ پتھر کو اس پر نام صادق آئے، ٹھیک ہے، اتنا ایک ہونا چاہیے چھوٹا سا۔ فلا یجزی ما دونہ، مجزی نہیں ہے، دونہ دون سب 7 سے کم مجزی نہیں ہے۔ ولو اقتصر علیہ استنفا، اگر یہ دون سب 7 سے کم پر اکتفا کرے گا تو استنفا نئے سرے سے پھر مارے گا۔ ان اخل بالموالات عرفاً، اگر اس نے عرفی طور پر موالات کو ترک کیا ہو، خلل ڈالا ہو موالات کو، تو نئے سرے سے شروع کرے گا۔ کب؟ ولم تبلغ الاربع، اور 4 تک بھی نہ پہنچا ہو، یعنی جب اس نے وہ پتھر مارے تھے نا جمرہ کو، تو مثلا 3 مارے تھے پھر چھوڑ دیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی، تو پھر جب مارے گا تو نئے سرے سے مارے گا۔ اگر 4 مکمل کر لیے تھے تو پھر آگے آ کر اس 4 کے اوپر بنا رکھ سکتا ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ وَلَمْ تَبْلُغَ الْأَرْبَعَ، اور 4 بھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو پیچھے جو بتایا نئے سرے سے شروع کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ قَدْ بَلَغَهَا قَبْلَ الْقَطْعِ، اگر وہ 4 تک پہنچ گیا ہو، قبل القط، قط کرنے سے پہلے اگر وہ 4 تک پہنچا تھا، کفا ہو الاتمام ہو، تو اس رمی کا اتمام کرنا کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب آگا جان، اگر 4 مکمل کر لیے تھے، وہ جو پتھر مار رہا تھا جمرہ کر رہا تھا، 4 کے بعد قط کیا ہے تو بنا اسی پر رکھ سکتا ہے، 5واں 6واں مارے گا، 7واں۔ اگر 3 مارے تھے، 3 سے کم مارے تھے تو پھر نئے سرے سے مارے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر بات بتاؤں بڑا کیا کہہ رہے ہیں یہاں، 7 پتھر مارنے ہیں نا جمرہ کو، تو 7 جو مارنے ہیں، اگر 4 مکمل کر لیے تھے پھر چھوڑ دیا تھا کسی بنا پر، تو پھر 4 کے بعد 5واں 6واں 7ویں آ کر مار سکتا ہے۔ لیکن اگر 4 ہی مکمل نہیں کیے تھے، 1 2 3 مارے تھے اور چلا گیا تھا، تو پھر نئے سرے سے مارنے پڑتے ہیں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے، وَإِكْمَالُ السَّبْعِ 7 کا مکمل کرنا واجب ہے۔ فَلَا يُجْزِي مَا دُونَهُ دُونَ السَّبْعِ 7 سے کم مجزی نہیں ہے۔ وَلَوْ اقتصر علیہ استنفا، اگر علیہ دون السَّبْعِ 7 سے کم پر اکتفا کرے گا تو استنفا نئے سرے سے شروع کرے گا۔ وَإِنْ خَلَّ بِالْمُوَالَاتِ عُرْفًا، اگر اس نے موالات کو خلل ڈالا ہو عرفی طور پر، وَلَمْ تَبْلُغَ الْأَرْبَعَ، اور 4 تک بھی نہیں پہنچا تھا، وَلَوْ كَانَ قَدْ بَلَغَهَا قَبْلَ الْقَطْعِ كَفَاهُ الْإِتْمَامُ، اگر یہ 4 پہ پہنچ گیا تھا قبل القط، قط کرنے سے پہلے اگر یہ 4 پر پہنچ گیا تھا، ابھی توڑا نہیں تھا، 4 پر پہنچ گیا تھا، کفاہ الاتمام، تو اس کا مکمل کرنا رمی کا کافی ہے۔ تیسرا واجب ہے آگا جان رمی کا، مصیبتاً للجمرۃ، جمرہ کو وہ پتھر لگے، مصیبتاً للجمرہ، جمرہ کو وہ لگے بھی۔ جمرہ کیا ہے جی؟ وہی البناء المخصوص، جمرہ وہ ایک بناء مخصوص ہے، بنا ساختمان، ایک عمارت، ایک ساختمان مخصوص ہے، اور موضع یا بنا کی وہ جگہ ہے، وما حولہ، اور اس بنا کے جو ارد گرد والی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں جمرہ۔ مما یجتمع من الحصى، جہاں وہ سنگریزے وغیرہ جمع ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ وَقَذَا عَرَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، اور اسی طرح مصنف نے کتاب دروس میں اس کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے جمرہ کی۔ وَقِيلَ هِيَ مَجْمَعُ الْحِصَىٰ دُونَ السَّائِلِ، ایک قیل ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جمرہ جہاں سنگریزے جمع ہوتے ہیں، دون السائل، نہ وہ جہاں ادھر ادھر جا پڑتے ہیں، پتھر کو ٹکڑا مارے کوئی ادھر جا پڑا، کوئی ایک سائڈ پہ، کوئی کہیں کوئی کہیں، جو گزر جاتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جمرہ کیا ہے؟ یا مجمع الحصیٰ، وہ سنگریزوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، دون السائل، نہ وہ
ٹکڑے پتھر کے جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. وکیل ہے الارض، ایک کیل ہے کہ جمرہ جو ہے وہ زمین ہے. ولو لم یصب لم یحتسب، اگر رمی نہ لگے لم یحتسب تو وہ کافی نہیں ہے. ولو شک فی الاصابۃ اعادا، اگر شک کرے لگنے میں، ماری تو تھی لیکن لگی ہے یا نہیں، اور پتھر جو مارا تھا رمی جو کی تھی شک کرے لگی ہے یا نہیں، اعادہ تو اعادہ کرے گا، دوبارہ مارے گا. کیوں؟ لِأَصَالَةِ الْعَدَمِ، اصل یہ ہے کہ عدم اصابہ ہے، اصل یہ ہے کہ یہ نہیں لگی ہے. شک کو تو سمجھو وہ نہیں لگی، اصل عدم ہے. وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْإِصَابَةِ بِفِعْلِهِ، چوتھا واجب رمی آ رہا ہے جی، یہ چوتھا بنتا ہے. معتبر ہے کہ وہ اصابت بِفِعْلِهِ، رامی کے اپنے فعل سے ہو، رامی خود مارے. فلا یجزی الاستنابۃ فیہ اختیارا، حالت اختیاری میں اس میں نیابت جائز نہیں ہے کہ کسی اور کو کہے کہ جی میں نہیں مارتا آپ مار دو، نہیں، یہ جائز نہیں، حالت اختیاری میں البتہ. وَقَضَى لَوْ حَصَلَتِ الْإِصَابَةُ بِمَعُونَةِ غَيْرِهِ، اسی طرح اگر وہ اصابت، وہ لگنا حاصل ہو جائے بِمَعُونَةِ غَيْرِهِ، غیر کی، غیر رامی کی مدد سے، یہ مار رہا تھا لیکن کسی اور کا پتھر اس کے پتھر کو لگ کے پہنچ گیا، یہ بھی مجزی نہیں ہے. وَقَضَى، اور اسی طرح یعنی لا یجزی لو حصلت الاصابۃ، اگر وہ لگے بمعونۃ غیرہ، غیر رامی کی مدد سے، ولو حصاة اخرى، اگرچہ دوسرے سنگریزے لگنے سے بھی، یعنی کسی اور کا پتھر اس کے پتھر کو لگ کے پہنچ جائے، یہ بھی مجزی نہیں ہے. ولو وصبت حصاة بها فاصابت لم يحتسب الواصبہ بل المرمیہ ان اصابت. توجہ، ولو وصبت حصاة، اگر ایک سنگریزہ لگے، بها بے وسیلہ یہ اس کے حصات کے، اس کے پتھر کے ساتھ ایک اور سنگریزہ لگے، فاصابت، پس وہ لگ جائے، لم يحتسب الواصبہ، تو وہ لگنے والی واسبہ جو پہنچی ہے سنگریزہ وہ شمار نہیں ہوگا، بل المرمیہ، بلکہ مرمیہ ہے نصابت، اگر جمرہ کو لگے تو وہ جو خود ماری ہے نا اور لگی ہے جمرہ کو وہ حساب ہوگی. دوسرے کا پتھر لگ کر آپ کے پتھر کے ساتھ لگے گا تو وہ مجزی نہیں ہے. ولو وقت علی ما هو اعلی من الجمرہ ثم وقت فاصابت کفا، کہتے ہیں اگر یہ وقت حصہ، اگر حصہ پتھر مارے علامہ ہو اعلی من الجمرہ، جو جمرہ سے اعلیٰ ہے، جو جمرہ سے اوپر ہو، اگر یہ حصہ اس کا پتھر لگے علامہ ہو اعلی من الجمرہ، جمرہ سے اوپر، ثم وقت، پھر جمرہ کو لگ جائے، اوپر جا کر پھر جمرہ کو لگ جائے، فاصابت کفا، تو یہ کیا ہے؟ کافی ہے، یعنی اوپر جائے اور اوپر جانے کے بعد دوبارہ لگ جائے جمرہ کو تو کافی ہے. وَقَضَى لَوْ وَقَتَ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ الْجَمْرَةِ، اسی طرح اگر وہ لگے غیر عرض جمرہ کو، جمرہ کی جو زمین ہے اس کے علاوہ لگے، ثم وصبت الیہا بواسطۃ صدم الارض وشبہہا، پھر جمرہ کو لگ جائے، کہ کیسے لگے؟ بواسطۃ صدم الارض، زمین میں لگنے سے، وشبہہا، اور شبہ زمین میں لگنے سے، زمین یا شبہ زمین میں لگنے سے پھر جمرہ کو لگ جائے تو یہ بھی مجزی ہے. یہ بھی اگر کیا ہے؟ مجزی ہے، زمین میں لگ کے پھر اس کو لگ جائے تو بھی مجزی ہے. وَاشْتِرَاطُ كَوْنِ الرَّمِي بِفِعْلِهِ أَمَّ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ بِيَدِهِ، رمی نے جو شرط لگائی ہے بِفِعْلِهِ، رامی خود مارے، فعل رامی جو ہے أَمَّ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ بِيَدِهِ، یہ فعل رامی اعم ہے کہ رامی اپنے ہاتھ سے مارے، رامی کے ہاتھ سے مارنے سے فعل رامی اعم ہے. فعل میں پاؤں سے بھی لگ جائے، پاؤں سے بھی مار سکتا ہے مثلا، اس میں کوئی وہ تو نہیں. فعل رامی پاؤں میں رکھ کے بے جناب جا کے لگے، پاؤں کی انگلی میں رکھ کے مارے، ٹھیک ہے، لگ سکتا ہے. فعل عام ہے ہاتھ سے مارنے سے. وَاشْتِرَاطُ كَوْنِ الرَّمِي بِفِعْلِ أَمَّ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ بِيَدِهِ، یہ شرط لگانا کہ رمی بفعل رامی ہو، یہ فعل رامی اعم من عام ہے، من مباشرتہ بیدہ، رمی کا خود ہاتھ سے مارنے سے یہ فعل رامی اعم ہے. وقد اقتصر ہونا وفی الدروس علیہ،
مصنف نے یہاں لوما میں بھی اور دروس میں بھی فعل پر اکتفا کیا ہے کہ فعل رامی ہو، رامی کا فعل ہو، چاہے ہاتھ سے مارے یا پاؤں سے مارے یا کسی اور چیز سے مارے، فعل اس کا ہونا چاہیے۔ وفی رسالت الحج اعتبر کونہ ما ذلک بالید وہو اجود، رسالہ حج میں معتبر قرار دیا ہے کونہ ما ذلک بالید کہ یہ رمی ہاتھ سے مارے، یہ نا ہاتھ سے مارنی چاہیے، وہو اجود، اور یہ بات اجود ہے، یہ قول اجود ہے کہ ہاتھ سے مارے۔ پانچواں واجب رمی کا بما یسمى رمیا، رمی کا نام اس کو دیا جائے، فلو وضعها طرحها من غیر رمی لم یجز، اگر وہ جمرہ پہ رکھ دے پیار محبت سے جا کر اوپر، اور طرحها یا اس پتھر کو اوپر سے گرا دے، من غیر رمی مارے بغیر، لم یجز تو یہ مجزی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الواجب صدق اسم، کیونکہ واجب جو ہے صدق اسم رمی ہے، رمی کا نام سابق ہے، واجب یہ ہے۔ وفی الدروس نسب ذلك الى قول وهو يدل على تمریضه، مصنف نے کتاب دروس میں نسبت دی ذالک اس ترکیبی کے پتھر کو گرانے کے بارے میں بھی ایک قول ہے کہ اوپر گرا دے، طرحا وفی الدروس نسب ذالک ذالک، یعنی یہ طرحا سنگ کو جو گرانا ہے اس کی مصنف نے نسبت دی ہے الی قول، قول کی طرف، اور یہ جو قول کی طرف نسبت ہے وہ یدل علی تمریضہ، اور یہ قول کی طرف نسبت دینا دلالت کرتا ہے علی تمریضہ کہ یہ قول ضعیف ہے۔ چھٹا واجب رمی کا بما یسمى حجرا، اس کو پتھر کا نام دیا جائے، فلا یجزی رمی بغیرہ، پتھر کے بغیر رمی مجزی نہیں ہے، ولو بخروج عنہ بالاستحالۃ، اگر پتھر جو ہے خارج ہو جائے استحالہ کے ذریعے سے، اگرچہ وہ پتھر خارج ہو جائے استحالہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، پھر بھی مجزی نہیں ہے۔ ولا فرق فی بین الصغیر والکبیر ولا بین الطاہر والنجس، فرق نہیں ہے اس میں، اس حجر میں، چھوٹا ہو بڑا ہو طاہر ہو نجس ہو، ولا بین المتصل بغیرہ کفص الخاتم ولو کان حجرا حرمیا وغیرہ، ولا بین المتصل، اور اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ یہ سنگ، یہ پتھر متصل بغیر ہی، غیر کے ساتھ متصل ہو پتھر، جیسے کا فص الخاتم، جیسے نگین جو انگوٹھی کا ہے، انگوٹھی کا جو نگین ہے پتھر ہے نگینہ وہ ہو، ٹھیک ہے، ولو کان حجرا، اگرچہ وہ نگین پتھر بھی ہو، حرمین حرمی ہو، وغیرہ یعنی غیر متصل، غیر متصل، ولا بین المتصل بغیر غیر، یعنی فرق نہیں ہے، یہ متصل و غیر کے ساتھ، جیسے کفاصل خاتم، کفصل خاتم کی مثال دی ہے، وغیر، اور غیر متصل یعنی کوئی اور چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو، اس میں بھی فرق نہیں ہے، متصل و غیر کے ساتھ یہ پتھر یا متصل نہ ہو، فرق نہیں ہے۔ جی جناب، اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے بجان؟ حرمیان، ساتویں شرط یہ کہ وہ حرمی ہونا چاہیے، فلا یجزی من غیرہ، غیر حرم والا مجزی نہیں، ویعتبر فی ان لا یکون مسجدا، شرط یہ ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا یہ مسجد سے نہ لیں، کیوں؟ لتحریم اخراج لیسا من ہو، کیونکہ سنگریزہ اٹھانا حرام ہے، من ہو اس مسجد سے، المقتضی لفساد فی العبادہ، جو تقاضا کرتا ہے فساد عبادت کا، مسجد سے چیز لینا حرام ہے۔ بیکران، بیکر ہونا چاہیے رجان، یہ پتھر بیکر ہو، کیا مطلب؟ غیر مرمین بہا، اس کو استعمال نہ کیا گیا، غیر مرمین بہا یعنی اس کو استعمال نہ کیا، رمین صحیحن، رمی صحیح اس کے ذریعے نہ کی گئی ہو، فلو رمی بہا بغیر نیتن او لم یصب لم یخرج عن کونہ بیکران، فلو رمی بہا، اگر اس پتھر کو مارے بغیر نیتن، بغیر نیت کے مارتا ہے اگر اس کو، اور لم یصب یا نہ لگے، لم یخرج عن کونہ بیکران، تو یہ پتھر بیکر ہونے سے خارج نہیں ہوتا، پھر بھی بیکر رہتا ہے۔ فلو رمی بہا، اگر اس پتھر کو سنگ کو ماریں بغیر نیت کے ماریں، یا او لم یصب یا نہ لگے، ماریں تو لیکن نہ لگے، لم یخرج عن کونہ بیکران، تو یہ پتھر بیکر ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ نامی شرط کا جان جی بتائی ہے آپ کو واجب رمی کی، ویعتبر مع ذلک کلہ طلاق رمی، معتبر ہے ان سب کے باوجود طلاق رمی، رمی طلاق کا کیا مطلب ہے؟ یک کے بعد دیگرے، ایک ماریں پھر دوسرا ماریں پھر تیسرا ماریں، شیطان کو اکٹھا نہ ماریں، ساتھ
مثلا مارنے ہیں سنگریزے تو مٹھی بھر کے ساتھ کی ساتھ. فلا یجزی دفعہ دفعہ مجزی نہیں ہے, اکٹھا مارنا مجزی نہیں, ایک ایک کر کے ماریں. وَإِن تَلَحَقَتِ الْإِصَابَةُ اگرچہ جب لگیں تو ایک ایک کر کے لگیں. ادھر سے آپ نے اکٹھی مٹھی ماری, ادھر سے جا کر اس پتھر والا جو شیطان ہے, وہ شیطان جو جمرہ بنا ہوا ہے, اس کو جو لگے تو اس کو ایک ایک لگے, آپ نے اکٹھا مارا, یہ بھی کافی نہیں ہے. وَإِن تَلَحَقَتِ الْإِصَابَةُ اگرچہ لگنے میں ایک ایک لگی ہے, یہ شمار نہیں ہوگی, بل یُحْتَسَبُ مِنْهَا وَاحِدَةً بلکہ یہ ایک شمار ہوگا. وَلَا يُعْتَبَرُ تَلَحُقُ الْإِصَابَةِ ٹھیک ہے, تَلَحُقُ اِصَابَہ معتبر نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی فرض کریں کہ جب لگیں تو ایک ایک کر کے لگیں, یہ معتبر نہیں ہے. آپ ایک ایک کر کے ماریں, ادھر اکٹھی بھی ساری لگ جائیں بیک وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ایک کا آگے لگنا معتبر نہیں ہے, آگے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ادھر سے نشانہ بنا کے 1 2 3 4 5 6 7 شیطان کو ماریں اور ادھر سے یاری جناب علی اکٹھی جا کے لگتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر ایک ایک کر کے لگنا ضروری نہیں ہے, ادھر اکٹھی بھی لگ جائیں لیکن آپ ایک ایک کر کے مارے. مطلب یہ ہے وَلَا يُعْتَبَرُ تَلَحُقُ الْإِصَابَةِ یک کے بعد دیگرے لگنا معتبر نہیں ہے, مارنا معتبر ہے, ایک ایک آگے لگنا چاہے اکٹھی لگ جائیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. موفق معید رہیں, سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.